بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الذین یزکون انفسهم للہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یعص اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضله فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہ ملکا عظیما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وکفی بجہنم سعیرا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، اسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور دیکھیے یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کرے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے۔ بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی، پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائے گی تو ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، شائستہ عمل کیے، ہم قریب انہیں جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں گے، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ الم تر الذین یزکون انفسهم باللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اہل کتاب میں یہودی قوم جو ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو کتاب بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا، لیکن ان کے اندر جو خرابیاں اور خامیاں پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ مغضوب ہوئے، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، اس میں ایک بہت بڑی خرابی جو اہل کتاب کے اندر پیدا ہوئی تھی جس کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔ وہ اپنے بارے میں یہ مانتے تھے ہم حق ہیں، ہمارے سوا جتنے لوگ ہیں سب گمراہ ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی سب سے برگزیدہ جو بندے ہیں مخلوقات اس میں سب سے افضل ہم ہیں۔ بلکہ آج بھی ان کے یہاں جو کتاب ہے ان کی تورات، اس کی جو شرح ہے تلمود، جسے ہر یہودی اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے تمام انسان اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ہماری غلامی کریں۔ یہود ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، چند دن کے لیے، بس صرف چند دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو ستائش تھی خود کی، یہ جو خود کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایسے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں، ہمارا صرف یہودی ہونا کافی ہے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے،
رہبری اور رہنمائی کے لیے. ذرا سا غور کیجیے, کتنی عجیب بات ہے. اللہ رب العالمین نے کسی طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کے بارے میں, کامیابی کے بارے میں نہیں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ مِثْلَهُ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. یہ اہل کتاب وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ یہود, وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ اور نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. کب؟ جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع پیروی نہ کریں. ان کے گروہ میں آپ چلے گئے, پھر آپ کے ساری چیزیں جتنی بھی خامی اچھائی سب کے ساتھ آپ حق پر ہو گئے, آپ صحیح ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہدایت تمہیں اللہ کی ہدایت ہے. ان کا گروہ میں جانا, ان کے ساتھ لگ جانا, اہل کتاب میں ہو جانا یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بعد علم آ جانے کے بعد اگر تم نے ان کی پیروی کی, خواہشات کی, ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کون جائے گا جنت میں, کون کامیاب ہوگا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ, کہہ دیجئے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے وے, ساری باتیں اللہ کی مان لے وے سر جھکا کر, وہ کامیاب ہے. نام نہیں بتایا, گروہ نہیں بتایا, عمل بتایا اللہ رب العالمین نے, وہ کامیاب ہے. لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِي, تم کو جنت تمہاری تمناؤں کی وجہ سے نہیں مل جانے والی ہے. اب ہمارے یہاں مسلمانوں میں دیکھیے کچھ طبقات کیسے ہیں, اگر آپ نے کسی پیر کا دامن پکڑ لیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک آپ کو نہ لے کر کے چلے جائے. بس کافی ہو گیا, عمل کرے نہ کرے. یہی بدعملی, وہ کہتے تھے یہودی ہے. یہ دیکھیے 27 قرآن میں بار بار ان کے بارے میں یہ چیز کی گئی ہے, بار بار اللہ رب العالمین نے اسی کو رد کیا ہے. میں نے اس سے پہلے بارہا دروس میں کہی ہے یہ بات, سلف نے لکھی ہے. اللہ نے یہود اور نصارہ کے عقائد اور غلط اعمال و افعال کو اس لیے پیش کیا کہ اللہ کو ماننے, نبی کو ماننے اور کتاب ہونے کے باوجود اگر نافرمانی ہوتی ہے تو کیا کیا قباحتیں, کیا کیا برائیاں آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہیں. پہلی چیز جو بیان کی, کیا آپ نے نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں. ارے ہم اکبر ہیں, ہمارے یہاں دیکھو اتنا تقویٰ ہے, اتنی پرہیزگاری ہے, اتنا پڑھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ جب بیت المقدس فتح ہوا تو ان لوگوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ کے امیر المومنین کے ہاتھ میں ہم شہر کی چابی دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ اسلام میں خوریزی منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے کہا میدان جنگ میں اگر کوئی ہتھیار رکھتے ہوئے تو اس کو نہ مارو, بوڑھے کو نہ مارو, بچوں کو نہ مارو, عورتوں کو نہ مارو. اتنا ہی نہیں, سایہ دار اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹو. اسلام میں میدان جنگ میں اللہ کے نبی نے حکم دیا پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو. خوریزی بالکل اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ گیا. 10,000 مربع میٹر کا علاقہ فتح کیا آپ نے. 10,000 فتح مکہ کا جو ہے, فتح مکہ ہے 8 ہجری میں, 10,000 مربع میٹر کا علاقہ فتح کیا. اور جو غزوات اور جنگیں سرائیں سب ملائے جاتے ہیں 23 کے آس پاس بیٹھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات اور ان جنگوں میں کل مقتولین کی تعداد 1018 ہے. بعد میں 8 لکھی ہے, 1018 جو مان لیجیے. دونوں طرف کے مقتولین کی تعداد یہ بتائی جا رہی ہے. غزوہ بدر میں 70 مشرکین مکہ قتل ہوئے تھے, 70 گرفتار ہوئے تھے اور 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. پھر اس کے بعد غزوہ احد میں یہ ترتیب الٹ گئی, 70 صحابہ کرام شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر. لیکن اس کے بعد کے غزوات اور جنگوں میں دیکھیے, غزوہ خندق میں دیکھیے اور غزوہ احزاب وغیرہ پورے جی بالکل فتح مکہ کے موقع پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا سب کچھ, سب تمام لوگوں. لیکن ان لوگوں کا جو معاملہ ہے کہ یہود اور نصارہ
اللہ رب العالمین نے جو کچھ بیان فرمایا کہ جو نیک ہوگا، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، لیکن یہ اپنی ستائش کیا کرتے تھے؟ سارے جرائم کرنے کے باوجود ان کا معاملہ یہ تھا ہم بہت اعلیٰ ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں. یہ ان لوگوں کا مزاج تھا. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. کیا کسی جماعت میں گروہ میں چلے گئے بس حق پر ہو گئے؟ اصل تعلق عمل سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہاں جب طبیعت ہوتی ہے آپ کے پاس آتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، قیامت کے بعد اللہ رب العالمین جب فیصلہ فرما دے گا اللہ کے نبی، تو آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ انتہائی عبادت گزار، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری غلطیوں اور خطاؤں کو بخش دیا ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. سورہ فتح میں اللہ نے بیان فرمایا. اللہ کے رسول وہاں آپ کو دیکھنا، آپ کے دیدار، آپ کی صحبت کی خواہش ہوگی. اللہ کے نبی نے آپ سے سوال کیا. ایک صحابی نے خدمت کیا کہ اللہ کے نبی، پوچھا کیا چاہتے؟ کہا اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا کہ بس میری امتی ہو گیا، میرے ہاتھ پر بیعت ہے، جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا شیخ کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے. کیا کہا؟ سجدوں کی کثرت کے ذریعے تم میری مدد کرو اور میں اللہ سے دعا کروں گا. دونوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. تم خوب سجدے کرو. یہ وہ سجدے نہیں ہیں جو فرض کے ہیں، نوافل، تاکہ اللہ راضی ہو کر کے وہ مرتبہ دے جو مانگ رہے ہو. پہلے اس کے تقاضوں کو تو پورا کیا جائے. اور اللہ کے نبی نے کہا دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا، دونوں اللہ کی طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات دیکھیے. آپ نے بندوں کو بندوں کی غلامی میں نہیں دیا، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں دیا. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا ایک جوتے کا تسبہ بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. آپ نے مرض کو تکلیف ہو تو دعائیں بتائی. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ اپنی ستائش، اپنی بڑائی، اور یہ سب ان لوگوں نے بنا لیا تھا. اللہ نے کیا کہا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے. آپ تیل مار رہے ہو، ہم ایسے ہم ایسے. اللہ رب العالمین پاکیزگی دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، نیکی کی توفیق دیتا ہے، ساری چیزیں. آپ نے یہودی ہونا کافی مان لیا، کسی پیر کا مرید ہونا کافی مان لیا کہ بس اس کے ساتھ لگ گئے، اس گروہ میں پیدا ہو گئے تو ہو گئے جنتی. اللہ کے نبی نے پورے خاندان کو جمع کیا تاکہ اپنی بیٹی، آپ نے کہا وَيَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسِكَ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِن مَالِي فَإِنِّي لَا أُغْنِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اے میری بیٹی فاطمہ، جو کچھ تم اس کا مانگنا ہے، جو کچھ اس دنیا میں مانگ لے، میں ہوگا تو عطا کروں گا، ورنہ روز محشر میں تمہارے کوئی کام نہ حاصل ہوگا. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. ہدایت دینا نہ دینا کس کا کام؟ اللہ کا. اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کو، ابو لہب کو ہدایت نہیں دے سکے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد، لوط علیہ السلام اپنی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھ کو ہدایت دے، والتقی تقوی، اے اللہ تیرا ڈر، نیکیوں سے محبت، گناہوں سے نفرت تو ڈالے گا دل میں رب العالمین. والتقی والعفاف، پاک دامنی. حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو جب دعوت دی گئی گناہ کی تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی اگر اللہ کی نشانی ڈر دیکھ لیتے، بچے اس لیے کہ اللہ کی نشانی اللہ نے بچایا حضرت یوسف علیہ السلام کو. اے اللہ ہم کو بھی پاک دامن رکھ. بلا پاک والغنا، اے اللہ لوگوں سے بے پرواہ کرتے، لوگوں کا ضرورت مند گلی کر دے رب العالمین. میری ضرورت ہے دست غیب سے اللہ رب العالمین تو پوری فرما رب العالمین. اس کے دروازے تو کھول، وہ کرتا ہے. والغنا والعفاف والغنى. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ذرا سا تصور کی ساری چیزیں اللہ سے مانگتا ہے بندہ، ہر چیز. اللہ کے نبی کی پوری سیرت پڑھی ہے، پوری بار بار دعائیں سکھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھایا ہے
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اے اللہ ہم کو ہدایت دے اور ہدایت دینے کے بعد جما دے، ہمارے قلوب کو ٹیڑھا نہ کر رب العالمین۔ یہ ان کا معاملہ کیسا غرہ؟ اللہ نے کہا اللہ جسے چاہتا ہے اسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، یہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے۔ اب ان لوگوں کا ایک معاملہ اور بھی تھا، یہ لوگ سمجھتے تھے آخری نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوا، اللہ نے بنی اسماعیل میں پیدا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے پاکیز کی تھی، اللہ رب العالمین نے عزت دی۔ یہ اللہ کی عطا ہے کہ کسی گروہ اور طبقے کی جاگیر نہیں، رب جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اگر دیتا ہے رب العالمین انعام کی شکل میں، تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو بندے کو چھینتا نہیں، یعنی اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ چھینتا نہیں ہے، الا یہ کہ اس نعمت کے مطابق بندے کے نیکیاں اور اعمال نہیں رہ جاتے ہیں کہ وہ چھن جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، بہرحال کامیابی متقیوں کے لیے آخری فیصلہ کن بات۔ لیکن اگر تقوی ختم ہو جائے کسی قوم میں، دینداری ختم ہو جائے، اللہ کی رضا اور خودسوزی ختم ہو جائے، قرآن اور حدیث پر عمل ختم ہو جائے، رسول کی اطاعت ختم ہو جائے، تو پھر یہ تمام انعامات جو اللہ کی طرف سے ہیں کہ زمین پر تم کو وارث بناؤں گا، یہ انعامات کس کو ملیں گے؟ یہ شرطیں ہیں، اس کو آدمی پوری کرے گا جب ملے گی یہ انعامات۔ تو اللہ رب العالمین نعمتیں نہیں چھینتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ذرے برابر بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی طبقے میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم رکھے گا، کسی بھی طبقے سے یہ شرطوں کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، انعامات سے نوازے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا۔ یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم سچائی پر ہیں، آپ کا دعویٰ ہے۔ اللہ نے کہا ہے آپ کے بارے میں، اللہ نے حق پر ہونے، سچائی پر، ہدایت پر ہونے والوں کی کیا شرطیں بتائی ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ ہم اپنے آپ کو حق پر کہہ رہے ہو، اور جب یہ فیصلہ کر رہے ہو کہ یہ حق، یہ حق، یہ حق، آپ یہ کہہ رہے ہو نا حق کلام الہی، حق کلام رسول، یا اللہ کا کلام یا محمد رسول اللہ کی بات یہ حق ہے، کتنی بھی بڑی شخصیت۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کا یہی مزاج تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی۔ یہاں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اگر ابھی مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی شخص وفات کا لفظ استعمال کر تو اسے گستاخ مانا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب۔ یہ صحابہ کرام نے استعمال کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر میں کھڑے ہوئے آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ جب یہ آیت تلاوت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ کو ایسا لگا میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے، بیٹھ گیا، سب نے مان لیا۔ اس کے بعد جو آپ کے الفاظ ہیں خطبے کے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گستاخی نہیں ہے، گستاخی تو نہیں ماننا آپ کی وفات کو ہے۔ کیا صحابہ کرام نے زندہ آپ کی تکفیر کر دی؟ زندہ رسول کی جنازے کی نماز پڑھی؟ ہماری مائیں، امت کی مائیں، امہات المومنین نے زندہ نبی کی عزت گزاری؟ کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اس کی ماں گزارے گی اس کے بعد کی زندگی میں اس کی عزت؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکہ باندھنے کے لیے ابو بکر صدیق کے پاس گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انبیاء کا چھوڑا ہوا مال پورا کا پورا صدقہ ہوتا ہے، ترکہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا زندہ تھے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے آپ کی تکفیر کر دی؟ اس سے بڑی گستاخی کیا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے تو؟ صحابہ کرام پر کتنا سنگین الزام لگا ہے۔ احادیث میں دیکھیے حضرت عائشہ کہتی ہے جب آپ کی وفات ہوئی، توفا کا لفظ جو ہے حدیث کی اکثر کتابوں میں لگی یہ روایت،
تو دو احساس اللہ نے مجھ کو دیے، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے حجرے میں ہوئی، اور دوسرا جو یہ احساس تو تھا ہی، دو احساس اور، ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی تو آپ کا سر میری ران اور سینے کے درمیان تھا، اور میرا اور آپ کا لعاب اللہ نے ملا دیا، بالکل آخر وقت میں دونوں کا لعاب ملا دیا۔ ہوا یہ کہ آپ کے بھانجے تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں تازہ پیلو کی مسواک تھی، اللہ کے نبی مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ مزاج شناس رسول تھی، فوراً سمجھ گئی، اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے رسول مسواک چاہیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تب حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے سے مسواک لی اور اس کو اللہ کے نبی کو دیا۔ مسواک سخت تھی اور آپ انتہائی تکلیف میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چبانا چاہا، کچھ آپ کو ذرا سا اس میں تکلیف ہوئی تو حضرت عائشہ نے لیا اور مسواک کو چبایا، چبا کر نے رنگ کو کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دعا ماں بھی توقع خیر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دلیل تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محبت، لیکن دلیل جب آئی آپ نے فوراً تسلیم کر لیا۔ ایسے بے شمار واقعات صحابہ کے ملیں گے، منہج سلف یہی ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کو جھوٹ مانتے ہیں، ایسی کوئی بات کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ جنتی ہے، ہمارے یہاں لوگ خواب بھی دیکھ لیتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے بارے میں؟ کیا اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کے بارے میں؟ یقینی طور پر کسی کے بارے میں ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے، لیکن بہتر گمان کر سکتے ہیں اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کا، کہ ہم بہتر گمان کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم دیکھتے تھے اس کو، یہ بڑا نیک شخص تھا، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا، کیونکہ اللہ نیکوں کاروں پر رحم فرمانے کے بعد گمان، یقین نہیں۔ یہ لوگ یقینی کہتے تھے ہم جنتی، ہم جنت میں جائیں گے، کچھ نہیں کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جھوٹ، یہ حرکت صریح گناہ کے لیے کافی ہے۔ الم تر الذین اوتوا الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راستہ پر۔ کتاب پڑھتے تھے ان کی، لیکن کیا کہتے ہیں؟ پہلی چیز تو ان کے یہاں کتنی گمراہیاں تھیں، گمراہیاں کیسے تھیں ان کے یہاں؟ ساری گمراہیاں آپ کو یہودیوں کے یہاں ملیں گی۔ علماء کو انہوں نے رب بنا لیا، اللہ کا بیٹا حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں، اس کے بعد جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں ان کے جو عقائد تھے، ساری گمراہیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی مختلف ہیلے بہانے سے کرتے تھے، پچھلے ہفتہ کے درس میں نے بتایا تھا۔ نبی کی مخالفت کی، انبیاء کرام کا قتل کیا، سب کچھ تھی ساری ان کے اندر۔ اس میں ایک چیز یہ کہ وہ کافروں کو، مشرکین مکہ کو اپنے ملانے کے لیے اور اہل حق کی مخالفت میں کہتے تھے کہ تم ان سے بہتر، تم زیادہ صحیح ہو، تم زیادہ حق پر ہو۔ استغفر اللہ، جس نبی کی علامتیں اپنی کتاب میں پاتے تھے، جو اللہ کو ماننے والے تھے، جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے، ان کے بارے میں چنتا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے درمیان بھی بہت اچھی خاصی تعداد ہے جو مسلمانوں کو ہمیشہ غلط بولے گی اور رسوا کس کو بنائے گی؟ فلاں تنظیم والوں کو دیکھو ان کی ڈسپلن کیسی ہے، فلاں لوگوں میں دیکھو اتحاد کیسا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو اتحاد حاصل کرنے کے لیے قرآن کافی نہیں ہے، حدیث کافی نہیں ہے، صحابہ کرام کا اتحاد نہیں دکھتا، آپ کو ڈسپلن کے لیے شریعت کے احکامات کافی نہیں ہیں، جو تمام چیزیں۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ اب یہ خرابیاں جو یہود میں تھی، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اپنے تقوی کی، اپنے پرہیزگاری کی، اپنی نیکی کی، ہر جگہ اپنا اس کی نمائش کرتا ہے۔ بلکہ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں دیکھیے بعض لوگوں کے اندر، سماج اور معاشرے کے اندر یہ ہے کہ وہ بہت ساری عبادتیں ایسی کرتے ہیں یا کچھ عبادتیں کرتے ہیں تو اس کو واضح کرتے ہیں، جیسے مثلاً اب کسی دن کوئی شخص تہجد میں اٹھ گیا تو صبح بولے گا رات میں سردی بہت ہوتی ہے، سر میں اٹھا نا تہجد کے لیے، اللہ کے نیک بندے، یہ نیک عبادتیں، نیکیاں چھپا کر۔ بعض لوگوں کو دیکھیے تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، گفتگو کرتے رہتے ہیں اور تسبیح کے دانے 2 in 1
समझ में नहीं आता है, क्या करते रहते हैं, बातचीत भी सुनते रहती है, गाने भी। अच्छा, पूरी पब्लिक को आपको दिखाने की जरूरत क्या है? फिर बाज़ लोग अपने अमाल को गिना करके, अपने तक़वे और परहेज़गारी को गिना करके खुद अपनी सफाई बयान करते हैं। ये तमाम चीज़ों में जो नुकसानात हैं, फिर अल्लाह ताला के बारे में, दीन के बारे में, जैसे अल्लाह फैसला करता है कि कौन फजीलत वाला है, कौन नेक है, किसका नफ्स पाक है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। फिर उसके फैसले की बुनियाद पर जन्नती और जहन्नमी बनाते रहते हैं लोगों को, ये अल्लाह की तरफ से ही चूक है। अल्लाह ताला ने उसका नुकसान कहा, यही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने लानत की। बहुत अहम चीज़ है, उनको लानत से बचना है। लानत से बचना है तो इन अमाल व अफ़आल से। किनके ऊपर लानत है? जो ऐसे अमल वाले, जिससे अल्लाह ताला लानत करे, इसका कोई मददगार न पाएगा। अब अगर अल्लाह की लानत आ गई तो सारी मददें खत्म, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई मददगार है ही नहीं। अब ये तो अपने आप को सब कह रहे हैं कि हम ऐसे, हम वैसे, हम जन्नती। अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हारा कोई मददगार नहीं रहेगा। अब लोग नसीब के फैसल नकीरा, क्या इनकी कोई सल्तनत में, क्या इनका कोई हिस्सा सल्तनत में है? अगर हो तो फिर ये किसी को एक खजूर की गुठली के शिकार के बराबर भी कुछ न देगी। इन लोगों के हाथ में अगर कुछ हो, इज्जत देना, तज़किया, सफाई, तक़वा, हिदायत, कुछ भी इनके हाथ में है, तो किसी को एक खजूर की गुठली के शिकार पे जो होता है, वो जो धागे की तरह बारीक निकलता है, वो जो बीज होता है थोड़े तो उसके क्या बोलते हैं, बीज के, उसको कहते हैं, उसके बराबर भी किसी को ये कोई चीज नहीं देंगे। इतने तंग नजर लोग हैं, और दुनिया के अंदर तो देखिए ऐसे ही मामला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साथ फरमाया कुछ नहीं है। क्या है? अम यहसुदूना अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, या ये लोग लोगों से हसद करते हैं इस पर जो अल्लाह ताला ने अपने फज़ल से करने दिया। हसद पिछले दर्सों में भी, कुछ दर्सों पहले हसद के बारे में थोड़ा सा गुजरी तफसीर। हसद इतनी बुरी बीमारी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ जो मांगा करते थे, ठीक है, तमाम चीज़ें अल्लाह ये तमाम जो अखलाकी बीमारियां हैं, इससे बना मांगते तो उसमें ये भी है, जिसे हमको अल्लाह ताला ने एक सूरत नाज़िल फरमाई, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति बिल हसद। हसद जो है ये आदमी को अंदर से खा जाता है। हसद क्या है? हसद में आदमी सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी की तरक्की, किसी के अंदर कोई खूबी है, सिर्फ ये नहीं है कि उससे जलता है, बल्कि हसद में यह है कि वो खूबियां मेरे अंदर पैदा हो जाए और सामने वाला उससे महरूम हो जाए। ये नहीं कि चलो भाई इसके अंदर अगर 90% है तो मेरे अंदर 100 आ जाए, ये भी नहीं, ये 0 हो और मेरे पास भूल जाए, यह हसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को नेमत दिया, आप मांगो, वो नेमत आपके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता कर दे, लेकिन किसी की छीन करके आपको मिले, किसी का खत्म होकर के आपको मिले, ये चीज। अब अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबाए किराम को, अहले ईमान को जो इज्जत दी थी, तो इनको बड़ी तकलीफ पहुंचती थी उसकी वजह से, क्योंकि दुनिया की क़ियादत और सियादत इनके हाथ से इधर आ गई, नबूवत इनके हाथ से इधर आ गई। अल्लाह ताला ने इनके बारे में इरशाद फरमाया, जन्नती होने का वादा किया, यह हसद था। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, या ये लोगों को हसद करते हैं इस पर जो अल्लाह ताला ने अपने फजल से इन्हें दिया है। अल्लाह ताला ने अगर किसी को अपने फजल से कुछ दिया है, माल दिया है, दीनदारी दी है, अच्छी तकरीर की सलाहियत दी है, अच्छा कुरान पढ़ता है, अच्छा नेक मुत्तकी है, तो उससे हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको दुआ देना चाहिए और दुआ करना चाहिए अल्लाह वो खूबियाँ हमारे अंदर भी पैदा कर देंगे। ये अल्लाह का इनाम है, अल्लाह जिसे चाहता देता है। ये उन लोगों की सिफत है, गुमराह लोगों की। अब देखिए, फ़क़द आतैना आले इब्राहीम अल किताब वल हिकमा, बस हमने तो इब्राहीम आले इब्राहीम को किताब और हिकमत भी दी, व आतैनाहु मुल्कन अज़ीमा, और बड़ी सल्तनत अता फरमाई। किताब भी अल्लाह ताला ने दी और हिकमत दी आले इब्राहीम, और बड़ी सल्तनत। कैसी सल्तनत? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये सब हज़रत इब्राहीम के औलाद में से,
جتنے بھی انبیاء کے نام ہے، حضرت اسحاق یا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بیشتر انبیاء کے نام، تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ حکمت اور کتاب اللہ نے دی، اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور حکمت جس کو مل گئی، سمجھ لیجیے کہ انعامات کی بارش ہو گئی اس کے اوپر، اور یہ اللہ ہی تعالیٰ دیتا ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اسے حکمت دی، اس لیے تو شکر گزار بندے تھے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی، بڑی زبردست چیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہمیں، رب حبلی حکم والحقنی بالصالحین، رب العالمین مجھ کو قوت فیصلہ عطا کرنا، رب العالمین بصیرت دے، صحیح فیصلے کی توفیق دے رب العالمین، یہ دعا مانگنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے، وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ میرا بات لینے کے کار لوگوں میں تذکرہ ہو اور مجھ کو جنت کا وارث بنا، رب العالمین کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، سب اللہ کی عطا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تعلیم کے ذریعے، اس کے ذریعے یہ تمام ذرائع ضرور ہیں، لیکن ان ذرائعوں کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کی توفیق اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ یہ تمام ذرائع کو استعمال کرنے کے ساتھ دعا کرنا، اے اللہ مجھ کو زبان صحیح دے تاکہ میں اپنی بات رکھ سکوں، اے اللہ صحیح فیصلے کی توفیق دے رب العالمین، اے اللہ صحیح ڈھنگ سے سوچنے کی صلاحیت دے، یہ سب اللہ سے مانگنا۔ اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں کیا کیا دیتا ہوں، تم ڈیگے مت مانگو، دوسروں پر بھروسہ مت کرو، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہ کرو، بلکہ مجھ سے مانگو، میرے سامنے جھکو، میرے احکامات پر عمل کرو، میں ایسا بڑا کروں گا کہ تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی سلطنت دی اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل اکیلے تھے، پوری قوم، آپ کا خاندان، گھر، کوئی ساتھ میں نہیں تھا۔ آج تک ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ رکھا، آج تک ابھی اس مجلس میں درس قرآن میں اللہ کے کلام درود میں اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ اس وقت کی سلطنت، بادشاہ سب نے چھیننا چاہا، اللہ نے عطا کرنا چاہا، وہ تو اس وقت کا صرف وہ بادشاہ تھا، لوگ جانتے تھے، قیامت تک کے انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اللہ کی عطا ہے۔ یہ سب اللہ سے مانگنا ہے، اے اللہ عزت دے، اے اللہ اولاد دے، اے اللہ رب العالمین خوب بہتر انداز میں اپنی بات پیش کرنے کی توفیق دے، مناسب لفظ ڈال اللہ دماغ میں، اے اللہ اپنے بچے کو کیسے سمجھاؤ اس کی توفیق دے، بیوی سے کیسے مخاطب ہو اس کی توفیق دے، کب خاموش رہو اس کی توفیق دے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں، سارے اعضاء اور جوانب اس کے قبضے میں، جب ہم اس سے مانگیں گے اللہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے فضل سے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، بس ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی۔ تاریخ دیکھ لو اٹھا کر کے، اور فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ پھر ان میں سے بعض نے اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے۔ جب اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے احکامات سے رک گئے تو کیا ہوا؟ جہنم کا جلانا کافی ہے، انعامات نہیں، اب یہ ملے گا نافرمانی سے۔ ان الذين كفروا بآيات الله سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، دیکھیے یہاں پر اوپر کی پوری بات یہاں ختم ہو گئی۔ تمہارے جماعت میں تھا، تمہارا مرید تھا، تمہارا پیر تھا، یہ سب میں جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، نبی کا بیٹا تھا، نبی کا باپ تھا، صحابی کے بیٹے تھے، صحابی کے باپ تھے، امام کے بیٹے، امام کے باپ، ولی کے بیٹے، ولی کے باپ، کسی عام سے عام مومن کا بیٹا اور باپ، کوئی پیمانہ نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا،
اگر مانا تو اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اوپر انعامات دیے، تو اصل چیز ہے تسلیم کرنا، اور اگر آپ نے انکار کیا تو کیا ہوگا؟ یقیناً ہم انہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ کون ڈالے گا؟ اللہ، کیونکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، بیچ میں بندوں کو کہاں ڈال دیتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو سزا اللہ دے گا۔ اب جو بچانے آ جائیں گے کہ نہیں مانا تو ٹھیک ہے چلو میں تو ہوں، آپ کہاں سے آ گئے؟ اس میں آپ کا کیا معاملہ ہے؟ یہ جو ہمارے یہاں لوگوں کو بیچ میں ڈال دیا جاتا ہے، ذرا تو سوچیے، سوچنے کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں روز محشر وہ بخشا جائے گا جس پر اللہ رحم فرمائے، جو اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری کرا۔ اللہ نے بالکل صاف اعلان کیا کہ یقیناً ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے جو انکار کرنے والے ہیں۔ اب وہ کوئی بھی یہیں پر یہ ساری بدعقیدگیاں اڑ جاتی ہے کہ فلاں پیر کے مرید ہے تو وہ بھی ہے تو جنتی، قبر کے اندر پہنچ جا رہے ہیں، منکر نکیر سے سوال و جواب کر رہا ہے اور پہنچ جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں یا قبر میں جاتے ہیں، مذاق بنایا دین کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اگر عذاب قبر تم دیکھ لو جو میں دیکھا ہوں تو تمہارے چہرے پر مسکان نہ آ جائے، نہ آئے، تم اپنی بیویوں سے ملاقات نہ کر سکو، تم جنگلوں میں نکل جاؤ، اللہ کا عذاب اگر دیکھ لو گے کیسا عذاب قبر میں ہوتا ہے۔ یہاں مذاق بنا لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ٹہنی چیری آپ نے 2 قبروں پر رکھی اور کہا ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، صرف اس دنیا کے پیشاب کے چھٹے سے نہیں دوسرے دن۔ قبرستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہتے ہیں، صحابی کی موت 3 مرتبہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہر کسی کو قبر 1 مرتبہ بھیج۔ صحابہ کرام کا معاملہ ہے، اور ہمارے یہاں یہ بدعقید کی مذاق بنایا ہے دین کا، خالص قرآن و حدیث کے خلاف خالص۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کیسا عذاب دے گا اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کا۔ جب ان کی کھالیں پک جائے گی تو ہم ان کے سوا کھالیں بدل دیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ چمڑی جب جل جاتی ہے تو جلی ہوئی چمڑی جو ہوتی ہے جو جل جاتی ہے اس کے اوپر درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ کافی پرانی بات ہے کہ ایک ہمارے پڑوسی تھے تو ہاتھ وائر میں پکڑا گیا، تو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جب بھاگے تو میں بھی پیچھے پیچھے گیا، مجھ کو اطلاع ملی جب میں وہاں پہنچا تو بڑے ڈاکٹر تھے، وہ آئے تو پورا ہاتھ کالا ہو گیا تھا، تو آتے ہی ساتھ انہوں نے ایسے ہاتھ دبایا اس کا، تو وہ چیخا، پھر ہاتھ دبایا چیخا، پھر انگلی دبائی، تو وہ ہر مرتبہ درد سے چیختا اور وہ کہتے تھے گڈ، تو بڑا عجیب سا لگتا تھا، وہ چیختا تھا یہ کہتے تھے گڈ۔ تو اس کے بعد جو ان کے نائبین تھے، ان کے اسسٹنٹ، وہ سب کام کرنے لگے صاف وغیرہ کرنا، تو میں نے جب پوچھا تو کہنے لگے میں یہ دیکھ رہا تھا اس میں زندگی ہے، درد ہے تو زندگی، کیونکہ چمڑی جب مکمل جل جاتی ہے تو اس میں درد کا احساس نہیں ہوتا، جو زندگی رہتی ہے وہ زندہ چمڑی ہوتی ہے اور درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری کھالیں جل جائے گی تو ایسا نہیں ہے کہ عذاب اسی میں فوراً نہیں کھال آئے گی، اور نہیں کھال رہے گی تو عذاب کی شدت ویسی ہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خدا کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہ طرح فرمانوں کے بارے میں کہا گیا، اب اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کو بھی تذکرہ کیا، تو قرآن میں جہاں نافرمانوں کا انجام بتایا ہے وہاں فرما برداروں کا انعام بھی۔ بس اسی آیت پر بات میں ختم ہو رہی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ عمل کیے۔ کون؟ جو ایمان لایا اور عمل کیا، یہ دونوں چیزیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بار بار یہ کہا گیا، ایمان اور عمل صالح۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، کسی مسلک میں، کسی جماعت میں، کسی گروہ میں، کسی کے ہاتھ پر بیعت کی سمجھے، شرط نہیں کیے، کیا ہے یہ اس کا وعدہ ہے، سچا وعدہ یہی ہے۔
اس کے علاوہ جو باتیں کہی جاتی ہیں سب یہ سب باتیں فما بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ سب گمراہی. یاد رکھیے کیا کہا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ عمل کیے. اب ان کا انعام سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہمارا قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اب صرف وہ جنت میں جائے گا نہیں آدمی، کیا کہا؟ خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نعمتوں کو ایک چیز جانا نہیں، کسی نعمت میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیشہ رہیں گے. اور اس کے بعد وہاں انعام کیا ہے؟ لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا، ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی. بڑا قرآن میں بار بار کہا گیا ہے اس کو کہ وہ نیچی نگاہوں والی ہوگی، کسی نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حسن عطا کیا ہوگا رب العالمین کہ ان کی نندی کا گزر نظر آئے گا. اگر ایک خون چھانک لے تو دنیا روشن ہو جائے. اتنی حسین و جمیل ہوگی وہ کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا، اور کسی نے ان کو دیکھا نہیں ہوگا. صاف ستھری بیویاں ہوگی، ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے. جنت میں جو نعمتیں ہیں انشاءاللہ کسی ایک درس میں اس کی پوری تفصیل بیان کریں گے کہ گاؤں تکیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں گے، جوان ہوں گے. کوئی چیز جو ہمارے یہاں یہ منہ سے اور سانس لینے کی جگہ ناک سے یا پسینے کی شکل میں یا مختلف مقامات سے جو ہماری جسم میں خارج ہوتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں نکلے گی. تھکن نہیں رہے گا، بڑھاپا نہیں رہے گا، کسی قسم کی بیماری نہیں رہے گی، عہد شباب رہے گا. ساری لذتوں کے ساتھ بھرپور توانائی کے ساتھ استفادہ کریں گے. گاؤں تکیے پر ایک سامنے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے رہیں گے، گفتگو کریں گے، ایک دوسرے کو رشتے داروں سے ملاقاتیں ہوگی. جمعہ کے روز جنت میں بازار ہوگا. جب بازار سے ہو کر کے مرد آئیں گے تو خواتین کہیں گی ان کی بیویاں جو دنیا میں تھی اور دونوں ساتھ میں ہوں گے تو کہیں گے کہ اللہ نے تمہارے حسن میں کیسا اضافہ کر دیا. تو وہ کہیں گے ہم جب لوٹ کر آئے تو تمہارا بھی حسن بہت زیادہ بڑا ہوا ہے. جو چاہیں گے ساری چاہت اللہ پوری کرے گا. جو کھانا، جو پینا، جہاں جانا، جیسا چاہیں گے. جنت تمناؤں کو پوری کر دینے والی چیز کا نام ہے. جب اللہ کی نعمتوں کو بندہ کہے دیکھے گا تو رب العالمین پوچھے گا کچھ اور. بندہ کہے گا رب العالمین میرے تصور کے باہر نعمتیں رب العالمین تو نے دی ہے. اللہ تصور سے باہر. اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت، جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی، وہ یہ کہ اپنا دیدار کرائے گا اہل ایمان سے. اللہ تعالیٰ جنت میں خاندان اگر متقی رہے گا اور نیک رہیں گے تو سب کو ملا دے گا رب العالمین، ایک دوسرے کو ملا دے. یہ بھی ہوگا، یہ سب اللہ کا رحم و کرم رہے گا. دنیا میں دو متقی نیک لوگوں کے درمیان کچھ انسان ہونے کی بنیاد پر انبن وغیرہ کچھ ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ان کے دلوں کو صاف کر کے اللہ وہاں لے کر جائے گا. بغض، کینہ، کپٹ، حسد، ایک دوسرے پر رشک، یہ سب رہے گا ہی نہیں جنت میں. صرف نعمتوں سے لطف اندوز ہونا رہے گا. اللہ نے کہا ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں کس کو ڈالے گا؟ یہودیوں نے دعویٰ کیا، بعد کے لوگوں میں بھی دعویٰ ہے، آج کے دور میں بھی دعویٰ کریں. اللہ نے کہا میں ضابطہ بتا رہا ہوں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ. ایمان کا مطلب ماننا، سب چیز تصدیق کر لو. اور ان کو ایسا مولانا لوگ کو نہیں سمجھا گیا، بات دادا کو نہیں سمجھا، یہ بالکل نیا لے کر آ گیا. یہ سب آمنو نہیں، آمنو اللہ کا کلام ہے. سب کو سمجھا کہ نہیں سمجھا، لیکن مجھ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ کلام الہی میں یہ مانتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث سے میں یہ مانتا ہوں. آمنو وعملوا الصالحات، اب اس کے اوپر عمل کرنے کا. صالح عمل وہ ہے جو اللہ نے بتایا اپنے نبی کے ذریعے. ورنہ کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہی عزت کا دینے والا، تو ہی تزکیے کا دینے والا، تو ہی حکمت کا دینے والا، تو ہی ہدایت کا دینے والا، تو ہی عمل کی توفیق دینے والا ہے. رب العالمین ہم کو ان تمام نعمتوں سے
رب العالمین تمام نعمتیں عطا فرما. رب العالمین تجھ سے مانگتے ہیں, رب العالمین تو عطا کرنے والا ہے. رب العالمین اللہ نیکیوں کو کرنے کے لیے دل کو مائل کر دے. رب العالمین نیکیوں سے محبت, گناہوں سے نفرت. اے اللہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جو انعامات کا تو نے سچا وعدہ کیا ہے, اے اللہ ہمیں کامل مومن اور اعمال صالحہ کرنے والا بنا. رب العالمین جنت الفردوس عطا فرما. رب العالمین الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.